ابھی جو صورتحال چل رہی ہے 100% گارنٹیڈ ہے. آپ 10 سیٹوں پہ اگر ووٹ کرواتے ہیں کراچی میں ایم این اے کی، اور 10 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں پی ٹی آئی جیت لے گی اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو. یہ صورتحال چل رہی ہے اور ہر بندہ مانتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. 90% کتنے 90% جو ہے عمران خان کے سپورٹرز ہیں، کیونکہ آدھے پیسے انہیں پہلے دیے گئے تھے اور آدھے بعد میں دیے گئے. یہ تاثرات پیش کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے خیال میں ایسا ناممکن ہے. ٹھیک ہے، کتنے بندوں کو آپ پیسے دے لیں گے اور کتنے بندوں کو آپ اکٹھا کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب اتنا سرمایہ تو خیر پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، یا اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اتنے سارے مجمع کو، اتنے لوگوں کو، کم از کم 20,000 لوگ تھے. السلام علیکم. کیا سندھ حکومت جو ہے پی ٹی آئی سے ڈری ہوئی تھی؟ کیا سندھ حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو؟ یا سندھ حکومت جو ہے اس کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے؟ شرجیل میمن کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے 9 مئی کو دوبارہ دہرانے نہیں دیں گے اپنے شہر میں. یعنی سہیل افریدی صاحب جو آئے ہیں وہ 9 مئی 2 کرنے آئے ہیں، یعنی 9 مئی کو دہرانے آئے ہیں. اسی لیے انہوں نے جو ہے پولیس کے ساتھ، ان کے کارکنوں نے پولیس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اور گالم گلوچ کا جو کلچر ہے، یہ ساری چیزیں شرجیل میمن نے یہ الزامات ایڈ کیے ہیں ساتھ مزید. اور ایک اور بھی جو ہے کہا ہے کہ کراچی میں وہ اپنے ساتھ بس سے بھر کے لے کے آئے ہیں کارکنوں کی. ٹھیک ہے، اور کراچی میں جو ان کے سپورٹرز ہیں انہوں نے پیسے دیے ہیں لوگوں کو 2,000 3,000 روپے پر ڈے کے. ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور وہاں پہ پہنچیں، اور لوگوں نے پیسے لیے ہوئے تھے جس وجہ سے پھر وہ وہاں پہ پہنچے. آدھے پیسے انہیں پہلے دیے گئے تھے اور آدھے بعد میں دیے گئے. یہ تاثرات پیش کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے خیال میں ایسا ناممکن ہے. ٹھیک ہے، کتنے بندوں کو آپ پیسے دے لیں گے اور کتنے بندوں کو آپ اکٹھا کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب اتنا سرمایہ تو خیر پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، یا اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اتنے سارے مجمع کو، اتنے لوگوں کو، کم از کم 20,000 لوگ تھے، ان کو جو ہے انہوں نے کالا باغ جہاں پہ ہوا ہے جلسہ، وہاں پہ انہیں اکٹھا کر لے. تو یہ بعد میں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ بعد کی ماری ہوئی کھچوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جو مینڈیٹ ہے وہاں پہ، اگر آپ ابھی کرنٹلی الیکشن کرواتے ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا جیتنا ابھی جو صورتحال چل رہی ہے 100% گارنٹیڈ ہے. آپ 10 سیٹوں پہ اگر ووٹ کرواتے ہیں کراچی میں ایم این اے کی، اور 10 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں پی ٹی آئی جیت لے گی اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو. یہ صورتحال چل رہی ہے اور ہر بندہ مانتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. 90% کتنے 90% جو ہے عمران خان کے سپورٹرز ہیں، کیونکہ جو ووٹرز ہیں ان کی ایج جو ہے وہ آپ 25-30 سال تک ہے. یعنی 30 سال سے نیچے اور 18 سال سے اوپر. یہ جنریشن 60+ ہے، یعنی 60% سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کم از کم جو ہے 90% ووٹرز جو ہیں وہ عمران خان کے ہیں. یہ بات آپ مانیں نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فی الحال جو ہے اب الزامات لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت گزر چکا ہے. آپ کو چاہیے کہ آنے والے لاہے عمل کے لیے آپ تیاری کریں، لوگوں کو مطمئن کریں، لوگوں کو اپنے لوگوں سے ملیں، ان کے کام کریں، بجائے کہ آپ اے سی کمروں میں بیٹھ کے، ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کے بیانات جاری کریں. آپ کو چاہیے، آپ کی آنے والی سیاست ڈوب رہی ہے. آپ کی آنے والی سیاست جو ہے وہ
اس کا تیس نیس ہونے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ابھی بند کمروں میں بیٹھے رہے، ابھی آپ صرف سٹیٹمنٹ جاری کرتے رہے، ابھی صرف آپ لوگوں کو لالی پاپ بیچتے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہ گئے، انٹریکٹ نہ کیا، تو آپ کی سیاست کے یہی 2-4 سال ہیں، اس کے بعد آپ کی سیاست ختم ہے، کیونکہ لوگ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہر ٹائم اویئر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے سوشل میڈیا پہ، چاہے جلسوں پہ، چاہے لوگوں میں۔ تو آج کی سیاست یہی چاہتی ہے، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی بندہ ہو وہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ گھلے ملے۔ لیکن آپ سوائے سٹیٹمنٹ دینے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ نون لیگ کا بھی یہی کام ہے، جس وجہ سے وہ فلاپ ہو رہی ہے، اور اسی سندھ حکومت پیپل پارٹی بھی یہی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے، ایک تو اس کے پاس سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی بیان ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں میں سرخیاں بنے رہتے ہیں، تو لوگوں کا ظاہری بات ہے انٹرسٹ بھی ہے۔ تو فی الحال جو ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں دونوں پارٹیوں سے، پیپل پارٹی سے بھی اور نون لیگ سے بھی، کہ ایک تو پارٹی کی انٹریکشن بڑھائیں، ٹھیک ہے، بجائے الزامات لگانے کی۔ آپ کی سیاست ڈوب رہی ہے، آپ کے پاس گیدرنگ نہیں ہے، آپ کے پاس لوگ اکٹھے کرنے کے لیے نہیں ہے سوائے آپ کے ورکروں کے، تو آپ گیدرنگ کی طرف جائیں، اپنا مومنٹم چینج کریں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، لوگوں سے گھلے ملیں، لوگوں کے مسائل پوچھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔